صبح نہار منہ اٹھتے کے ساتھ ہی پانی پینا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے ہمیں یہ بولتے ہیں کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی موبائل یوز مت کرو، 1 گلاس پانی پیو، پھر کھانے کے ساتھ بھی 1 گلاس پانی پیو، اور پھر گرمیاں ہیں تو اس کے بعد بھی اس سے زیادہ پیو، یہ چیزیں پتہ ہے۔ تو کیا نہار منہ پانی از سو گڈ فار جی ہیلتھ؟ بالکل، آپ نے یہ اچھی بات کی ہے، پینا چاہیے اور باڈی کی ہائیڈریشن کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن اب پرابلم یہاں پہ ایک ہے کہ جب ہم کسی کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں نا کہ صبح نہار منہ پانی پینا چاہیے، یہاں پہ بات یہ ہے کہ کوانٹٹی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ اب کئی لوگ ہیں کہ صبح اٹھ کر 4 6 گلاس پانی نہار منہ پی جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ 1 گلاس صبح نہار منہ پانی لے لیتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کی ہائیڈریشن کے لیے سفیشینٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے آگے پورا دن پڑا ہوا ہے۔ جب آپ 4 گلاس یا 5 گلاس اکٹھے پئیں گے تو اس کے ساتھ آپ کا سٹمک جو ہے وہ آپ کو رسپانس اس کے مطابق نہیں دے گا، بلکہ بعض دفعہ تو آپ کو الٹیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور واٹر کی بھی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، تو اس لیے صبح نہار منہ اگر آپ 1 1.5 گلاس پانی لے لیتے ہیں آپ کی باڈی کی ہائیڈریشن کے لیے اچھا ہے۔ دوسری بات میں یہاں پہ یہ بتاؤں کہ کھانے کے ساتھ پانی پینا، کوشش کریں کہ آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے لیکوڈ لے لیں۔ درمیان میں اگر تھوڑی بہت آپ کی کوئی گنجائش ہے تو آپ کو ½ گلاس تک لے لیں، لیکن کھانے کے بعد لیکوڈ کا استعمال اگلے 40 سے 45 منٹ نہ کریں، کیونکہ وہ جو آپ کھانے کے بعد جتنا لیکوڈ لے رہے ہیں وہ آپ کے جو ڈائجیشن کا یعنی کھانے کو جو ہضم کرنے کا پروسیس سٹمک میں ہو رہا ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرے گا، اور آپ کی ڈائجیشن کا پرابلم جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے کھانے کے بعد لیکوڈ لینا تو کم از کم 45 منٹ یا 1 گھنٹے کا وقفہ دیں، اس کے بعد آپ پی لیں۔ جو بلاٹنگ ہوتی ہے پیٹ میں اسی وجہ سے ہوتی ہے؟ زیادہ تر یہی ہے۔ کھانا کھاتے سپ لیتے ہیں، کھانا کھاتے وہ بیسکلی ہم لوگ جب یہ جو جنک فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں اس میں اس کے ساتھ وہ ٹھنڈی کولڈ ڈرنک وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں، 1 بائٹ لیتے ہیں پھر سپ لیتے ہیں پھر 1 بائٹ، اسی وجہ سے جا کے ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتا جی نا۔ بالکل، اور آپ نے جنک فوڈ کی بات کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سارا سالٹی ہے، یہ سارا نمک ہے، اور جب آپ سافٹ ڈرنک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ سوڈا نمک ہے، اور یہ جتنی آپ انٹیک بڑھاتے جاتے ہیں اس سے آپ کی جو تھرسٹ اور پیاس ہے یہ بڑھتی جاتی ہے، اور اس سے آپ کی ساری جو ڈائجیشن کا نظام ہضم سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، اب اس طرف آتے ہیں کہ جو کڈنی سٹونز ہو جاتے ہیں موسٹلی لوگوں کو، یہ کس وجہ سے ہو جاتے ہیں؟ جی اس میں تو بہت سارے رسک فیکٹر جو ہم نے ویسے کاؤنٹ بھی کر لیے ہیں۔ سب سے پہلا تو بیڈ لائف سٹائل ہے ہمارا، جس کی وجہ سے یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ بتاتا چلوں کہ مردوں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، عورتوں میں کم ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جتنی زیادہ سالٹ انٹیک، جتنی بھی ہم سپائسی فوڈ اور بہت سالٹش فوڈ جنک فوڈ میں لے لیں، چپس لے لیں، فرائیڈ، یہ سب کچھ تو ہم کھا رہے ہیں آج کل، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا سالٹ انٹیک بڑھ رہا ہے، اور پیشاب سے آپ کے جو کیلشیم اور باقی جو نمکیات ہیں اس کا اخراج بڑھتا ہے۔ اوپر سے پانی کی کمی، آج جس طرح گرم موسم ہے تو کرسٹلائزیشن ہو جاتی ہے، سٹون بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو فیملی میں سٹون ہے تو وہ بھی رسک کے اوپر ہیں۔ اگر آپ کو پہلے کبھی زندگی میں سٹون بڑھ چکا ہے تو آپ کو دوبارہ سٹون بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں کہ ان سے اگر ہم بچاؤ کر لیں تو ہم گردے کی جو پتھریاں ہیں اس سے بھی بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن مین پوائنٹ جو سٹارٹ والا آپ کا انٹرو ہے کہ ہمیں باڈی کو اچھا ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے۔ اچھا کہتے ہیں جو لیمو والا پانی ہے وہ اس کو روک لیتا ہے جی بڑھنے سے، بالکل، اس میں لیمن میں یا سٹرس جتنی بھی یہ فیملی ہے اس میں سٹریٹ ہوتا ہے، اور یہ سٹریٹ جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے یہ جو کرسٹلز بنتے ہیں اس کو ڈیزولو کرنے میں، اس لیے یہ ریکمینڈڈ ہے صحت مند لوگوں کے لیے۔ اگین بات ہم جتنی بھی کر رہے ہیں یہ ہیلدی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اس میں بلڈ پریشر والے مریض، ہارٹ والے پیشنٹ یا آلریڈی کڈنی پرابلم والے پیشنٹ نہیں ہیں۔ اگر وہ دن میں 1 لیٹر کے قریب اگر لیمن واٹر یعنی کہ یہ 3 سے 4 گلاس بنتے ہیں، یا ایون 2 گلاس بھی لے لیں تو وہ اپنی اس پرابلم کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ بتاؤں کہ آپ کے جو سٹون ہے نا اس میں جو وراثتی عمل ہے، فیمیلیل عمل ہے نا، یہ ہماری جینیٹکس میں بھی ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک دفعہ سٹون بنا اور اس کے بعد وہ ڈیزالو ہو کے نکل گیا اور آپ یہ سوچ لیں کہ اب زندگی میں دوبارہ سٹون نہیں بن سکتا۔ سٹون آپ کو بن سکتے ہیں، وہ بار بار نکل بھی سکتے ہیں۔ ہاں ایمرجنسی اس وقت ہے کہ اگر یہ سٹون گردے سے نکل کر آپ کی پیشاب کی نالی میں پھنس جائے تو وہ گردے کی چونکہ رکاوٹ کر دے گا، بلاکج کر دے گا، اور اس وقت آپ کو پین بھی زیادہ ہوگی،
ویسے تو گردے میں 10 سال بھی سٹون پڑے رہیں تو شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کوئی الٹرا ساؤنڈ نہ کرا لیں، تو اس بات کی بھی آپ نے احتیاط رکھیں۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر کسی کو اب گردے کا سٹون بن گیا ہے، وہ اگر کوئی ایسی میڈیکیشنز لیتا ہے، اس کا ڈیزالو ہو کے وہ نیچرلی پاس آؤٹ ہو سکتا ہے، یا پھر اس کو آپریشن یا لیزر والا یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ کروا کے ہی اس کو ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹون کا سائز کیا ہے۔ اب جو ہماری پیشاب کی نالی ہے اس کا بھی ایک سائز ہے، اگر تو سٹون آپ کا کڈنی میں پلتا پلتا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اس نالی سے پاس نہیں ہو سکتا، تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ کڈنی سے موو کرے گا تو جہاں پیشاب کی نالی سٹارٹ ہوتی ہے جس نے آ کے مثانے میں گرنا ہے وہ وہاں پہ سٹرک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سٹون چھوٹا ہے اس سائز سے تو وہ بڑا ایزیلی وہاں سے سلپ ہو کے سیدھا آ کے مثانے میں گر جاتا ہے اور آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ یا تکلیف نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ سٹون وہاں پہ اٹک گیا ہے پھر آپ کو یہ لیزر ٹریٹمنٹ شعاؤں والا یا بعض دفعہ وہ سٹینٹ ڈلوانا پڑتا ہے، اور پھر اس کیمرے میں بھی لیزر ہوتا ہے جو اس کو میلٹ کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ جو ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھک جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو یہ ہومیوپیتھی میں اس کا جو ہے بہت اچھا علاج ہوتا ہے ایلوپیتھک کے حساب سے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں کامنلی سین ہیں، لیکن چونکہ اب ہم ایک سائنٹیفک اور ریسرچ بیس بات کر رہے ہیں، کچھ ہربلز اور کچھ یہ ہومیوپیتھی پیشنٹس کو رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں اگین ٹائپ آف سٹون کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے پیشنٹس جو ہمارے پاس کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں وہ یہ ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کڈنی سٹون ڈیزالو نہیں کرتے۔ تو مطلب یہی ہوا، چونکہ ہمارا علم تو وہ ہربس کا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری ٹائپس کو رسپونڈ نہیں کرتے۔ ہاں کچھ ٹائپس ہیں کہ جہاں پہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اور وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ٹائپس ہوتے ہیں یا پھر وہ جو آپ سائزز کی بات کر رہے اب تھے؟ دیکھیں نا، سائزز بھی ہیں اور ٹائپس بھی ہیں؟ سائز بھی ہے اور ٹائپس بھی ہیں۔ ایک تو ٹائپ یہ ہو گئے جو انہیریٹڈ آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایک ہو گئی، لیکن اب یہ سٹون فارمیشن کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ اب کامن سٹون ہے کیلشیم آکزلیٹ، جو کہ سب سے زیادہ یہ فارمیشن ہے، یہ کامن ہے۔ اس کے بعد یورک ایسڈ کے سٹون ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ اب جس باڈی میں آلریڈی یورک ایسڈ زیادہ ہے اور وہ ہماری اس آج کی جو ہدایت ہے کہ لیکوڈ انٹیک کی اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو سٹون بننے کا امکان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ہے کہ بہت ساری خواتین یا مردوں کو جن کو مثانے کے انفیکشن جس کو ہم UTI کہتے ہیں، اب وہ جو جراثیم ہیں وہ بھی سٹون بنا دیتے ہیں، اس کو ہم سٹرووائٹ سٹون کہتے ہیں۔ اس طرح ایک وراثتی اور پیدائشی سٹون ہوتے ہیں، جس طرح سسٹین ہے ایک ایلیمنٹ، اس سے بنتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں۔ سر آج پہلی مرتبہ پورے یہ ٹائپ سے لیبریٹ ہوئے، اسی پہ ہی ہربل اور ہومیوپیتھک کا رسپانس مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی مجھے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے جو کڈنی سٹونز ہوتے ہیں نا وہ بڑے نوکیلے، جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں نا، کانٹے دار، اس طرح کے بھی سٹونز ہوتے ہیں، وہ بڑے پین کرتے ہیں، ان کو نکلوانا پڑتا ہے یا وہ والے ڈیزالو ہو جاتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے اچھی، یہ ہر جس طرح میں نے ان کی ٹائپس اور بتائی ہیں نا، اسی طرح پھر آگے ان کی شیپس ہیں۔ اب شیپس میں کئیوں کی چونچیں نکلی ہوئی ہیں، کوئی بالکل راؤنڈ ہیں، کوئی چاول کے دانے کی طرح لمبے ہیں۔ اچھا، اب شیپ میں بھی بڑی ہیلپ ملتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر وہ چاول کے دانے کی طرح لمبائی میں ہے لیکن باریک ہے تو اس کے سلپ ہونے کا امکان زیادہ ہے، وہ سیدھا جا کے اس میں گر جائے گا۔ اب جس طرح نکیلے کی بات کی، اس کی پین بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ پیشاب کی نالی سے نکلتا ہے تو اس کی جتنی چونچیں نکلی ہوئی ہیں یہ آپ کی پیشاب کی نالی کو ڈیمیج کرتا، کاٹتا ہوا جاتا ہے۔ اس لیے اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ جو کڈنی سٹون والے پیشنٹس ہیں ان کو جب پین ہوتی ہے اس کے ساتھ پیشاب میں خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بلڈ وہی آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سٹون پاس کر رہا ہے وہاں سے اندر وہ کٹ لگا رہا ہے، وہ ڈیمیج کر رہا ہے، جو کہ بعض میں اللہ کے ایک نظام کے تحت خود بخود ہیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ڈیمیج کرتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے۔ آل رائٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی طریقے سے آج آپ نے ہمیں ٹائپس بھی ہے، ہمیں شیپس بھی، ہمیں ہر طریقے سے اس کا علاج بھی بتایا ہے، ٹریٹمنٹ بھی بتائی، اور بس آخر میں یہ بتا دیجیے گا یہ ٹریٹمنٹس مہنگی ہیں کیا ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ جو لیزر والی ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی، اور جو آپریشن کے تھرو جس طرح سے سرجری کر کے نکالتے ہیں وہ سب کچھ بتا دیں گے؟ از دیٹ ویری کاسٹلی؟ سب سے آسان بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے تمام سرکاری اداروں میں یہ سہولت موجود ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ ہاں،
اگر کوئی پبلک سیکٹر میں نہیں جاتا تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کے پاس ہر آپشن موجود ہے. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پاکستان میں اس چیز کا علاج نہیں ہے, سب کے لیے سہولیات موجود ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں, میں تو اس بات کی گواہ ہوں, میں تو کہتی ہوں, میری پوری فیملی یہ کہتی ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں نا, ادھر ایک تو لوٹ مار بھی بہت ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو تو بکرا بنا لیا جاتا ہے, مگر جس طریقے کی دیکھ بھال آپ کی جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتی ہے, جس طریقے کے ڈاکٹرز وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور جس طریقے کے سینئرز وہاں پہ راؤنڈ پہ آتے ہیں صبح صبح اور ایک ایک کی چھانا بچانی کر دیتے ہیں, تو جو آن کال ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں وہ بھی, جو وزٹس پہ آتے ہیں وہ بھی, اور جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس فائلز ہوتی ہیں وہ بھی, ایون نرسز جتنی بھی وہاں پہ جو ایک ڈپارٹمنٹ میں ساری ہوتی ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل کی, وہ بھی اتنی ٹرینڈ ہوتی ہیں, آدھی وہ بھی ڈاکٹر ہوتی ہیں. جی بالکل, تو میں تو بہت سلوٹ کرتی ہوں جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹل کے, جتنے بھی تھوڑا سا ویٹ ہے, تھوڑی سی پریشانی ہے, تھوڑے سے دھکے ہیں, مگر کام اچھا ہوتا ہے. دیکھیں نا, آپ یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ تھوڑا رش ہوگا, کیونکہ اب دیکھیں نا ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, تو ہمارا رش ہے. اگر آپ تھوڑا ویٹ کر لیں گے تو آپ کی کاسٹ بہت زیادہ سیو ہو جاتی ہے. سر آپ یو کے جائیں, امریکہ جائیں, وہاں کے بھی جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں ادھر بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے, بلکہ وہاں پہ ویٹ زیادہ ہے. اتنا ویٹ ہے کہ آپ رات کو جائیں گے تو صبح آپ کی باری آئے گی. آپ کو کم از کم 8 گھنٹے بعد کنسلٹنٹ ملتا ہے. تو ہم اپنے ملک میں چیخے مار رہے ہیں, وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو آپ بغیر اپوائنٹمنٹ کو بھی پہنچ جاتے ہیں. تو سمپل میرا فائنل میسج یہ ہوگا آج کے پروگرام کے حوالے سے, دیکھیں جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے, سننا بہت اچھا ہے, پاکستانی سارے سنتے بہت اچھا ہے, بات ہے عمل کی. آج ان باتوں پہ عمل کر کے ہی اپنی صحت کو اچھا کر سکتے ہیں. اور ایک ہی بات میں ہمیشہ اپنے پروگرام کے اینڈ پہ کہتا ہوں کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے.